السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ تعلیم و تعلم گروپ کی جانب سے ابو انس حافظ محمد جلیل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو تاخیر پر معذرت خواہ ہوں کہ اس بار ویڈیو اپلوڈ کرنے میں کافی تاخیر ہو گئی۔ کچھ ذاتی مصروفیات اور کچھ درس و تدریس کے مشاغل نے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے روکے رکھا۔ ناظرین، آمدم برسر مطلب آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ چترال اور کلام سوات سے لے کر کراچی تک جو قدرتی آفات نازل ہو رہی ہے اور اللہ کا غصہ جو اس قوم پر نازل ہوا ہے، ناراضگی ہے اللہ میاں کی، تو ہم بحیثیت قوم اپنے گناہوں کی ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے رحم اور کرم کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحم اور اللہ کی رحمت چونکہ کافی وسیع ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں ہے، تو یقیناً وہ ہماری لغزشوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں گے اور ہم پر سے یہ عذاب اور یہ جو آفتیں ہے یہ ہٹا دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ اگر ایک طرف ہم دیکھیں تو یہ قدرتی آفات کی وجہ سے تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا ہے، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ جو علاقے اس آفت سے متاثر نہیں ہوئے تو وہاں کے عوام نے، چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچے ہو، سب نے اپنے اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور قدرت کے حساب سے ان متاثرین کی مدد کی ٹھان لی ہے، اور الحمدللہ روز اول سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب تک جاری ہے۔ شروع میں کافی دقتوں کا سامنا رہا، کافی علاقوں تک جو ہے نا پہنچ مشکل تھا، وہاں تک ایکسیس کرنا، وہاں تک کیسے چلا جائے، ہر جگہ پانی ہے، ہر جگہ راستے، روڈ اور شاہراہیں کٹ گئی تھی، جو ہے نا جانے کی کوئی تک نہیں بن رہی تھی۔ تو اس سلسلے میں شروع میں شہری علاقے، خاص کر اندرونی سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقے اس سلسلے میں کافی متاثر ہوئے تھے۔ ہم اس سلسلے میں انہی کی بات کر رہے تھے کہ اس دوران ہمارے دوست اور فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا فضل ودود صاحب چترالی، ان کا فون آیا اور انہوں نے ہمیں اس بارے میں آگاہ کیا کہ میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا وغیرہ پر ہر جگہ تو باقی ملک دکھایا جا رہا ہے، لیکن ہماری چترال میں جو آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوئی ہے اس کا کسی کو کوئی خیر اور کوئی خبر نہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں آگاہ بھی کیا اور کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی ہمیں بھیجے، کچھ علاقوں کے تصاویر اور فوٹیج بھی بھیجے، اور ان متاثرین کی کچھ جو ان کی جو اپنی جو گزارشات تھے وہ بھی ہمیں انہوں نے بھیجی۔ اس کے بعد ہم نے مردان کے معروف دینی ادارے جامعہ علوم الشرعیہ کے بانی اور محتمم حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ شاہ صاحب کی قیادت میں چترالی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے اور ان کی دادرسی کے لیے ایک مہم شروع کی، اور اس سلسلے میں ہم نے اس پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا کہ ہم اگر ان آفت زدہ اور ان مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی اظہاری یکجہتی کرنا چاہے تو اس سلسلے میں اس طریقے سے کیا جائے تاکہ ان کی کوئی عزت نفس مجروح نہ ہو، ایسا نہ لگے کہ خدا نخواستہ ہم ان کو کوئی بھیک دے رہے ہو۔ ہماری اپنی اوقات کیا ہے، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، ہم اگر بچے ہوئے ہیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی اس مصیبت سے تو صرف اللہ کے رحم کرم سے۔ اگر ان لوگوں پر عذاب آیا ہوا ہے یا مصیبت آئی ہوئی، عذاب سوری میں غلط لفظ استعمال کر گیا، عذاب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی مصیبت اور آفت آئی ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو ان آزمائشوں اور ان تکالیف پہ اگر وہ لوگ آج صبر کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ہی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ الحمدللہ اس سلسلے میں یہ میں پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اس سلسلے میں ہم نے خریداری کی ہے، اور ہماری اس مشن میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ میں دینا چاہوں گا تو وہ اپنے بھتیجے اسامہ سلیم کو، کہ جس کا اس سلسلے میں بہت بڑا کردار تھا۔ انہوں نے یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھائی ہے، اور اتنا بڑا جو کام تھا تو اس سلسلے میں ان کو کریڈٹ نہ دینا یہ بہت زیادتی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اور ہمارے قریبی عزیز رشتہ دار اور ہمارے دوست احباب وغیرہ جنہوں نے اس سلسلے میں اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو وہ تمام کے تمام
تمام اس دعا کے مستحق ہے کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دے، اللہ رب العزت ان پر اپنی نوازشات اور اپنی کرم کی انتہا فرما دے، اور اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاحی سے ہمکنار فرما دے۔ ناظرین، یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، اور اس سلسلے میں دوسری ویڈیو انشاءاللہ جلد اپلوڈ کریں گے ہم۔ تو یہ ان متاثرین بہن بھائیوں کی خریداری کے چند مناظر تھے جو میں آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہو اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو نظر آ جائے تو آپ بھی اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے اپنے متاثرین بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائے، جس سے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی بھی انسان اپنی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے، ہر انسان پر اس کی بنیادی حیثیت اور طاقت کے حساب سے ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اپنے کام میں سرخرو فرمائے، اور ہمیں اور ان تمام بہن بھائی اور مصیبت زدہ لوگوں کو ہر قسم آزمائش اور مصیبت سے نجات دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔